بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ نور وحی یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ پہلے رکوع میں معجزہ معراج کا ذکر ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد برکتیں رکھی گئیں۔ معراج کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کا ناروا سلوک، یہ تینوں واقعات سے رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر پر بوجھ آیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر معراج کروایا۔ آیت نمبر 2 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کو کتاب دی گئی، اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو ہدایت ملی۔ حضرت نوح اور آپ کی کشتی پر سوار ہونے والی اولاد کا ذکر ہوا۔ حضرت نوح کو شکر گزار بندہ کہا گیا، حضرت نوح کی کشتی کو نجات دی گئی۔ حدیث شریف میں اہل بیت اطہار کی مثال بھی سفینہ نوح کے ساتھ دی گئی۔ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان کا ذکر ہوا، پھر کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں ہی پہنچے گا، اور برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ یاد رکھو فسق و فجور کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ آیت نمبر 8 میں کہا کہ قرآن سیدھا راہ دکھاتا ہے اور مسلمانوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بڑے اجر کی خوشخبری سناتا ہے۔ 15ویں پارے کے دوسرے رکوع میں بیان ہوا، انسان بعض اوقات اپنے نفع و نقصان کو نہیں سمجھتا اور برائی کے لیے بھلائی کی طرح دعا مانگتا ہے۔ انسان بہت جلد باز ہے، رات اور دن میں بھی نشانی ہے۔ دن کو روشن بنانے کی حکمت یہ ہے کہ اس میں انسان اپنا رزق تلاش کرے۔ ہر چیز کو اس نے کتاب میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انسان کی کامیابی کو اس کے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے۔ اگر وہ محنت کرے اور اپنی منزل کے حصول کے لیے ہمت نہ ہارے تو اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ جو ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور جو برائی کا راستہ اپنائے اس کا وبال گمراہی کی صورت میں اسے ہی ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آیت نمبر 16 میں بیان ہوا کہ جب کسی بستی کو برباد کرنا مقصود ہوتا ہے تو پہلے وہاں نبی تشریف لاتے ہیں، وہ قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اور قوم جس وقت مسلسل نافرمانی کرتی اور نبی کو جھٹلاتی ہے تو پھر ان پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یوں ہی اللہ کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا، پہلے اتمام حجت ہوتی ہے۔ پھر کہا کہ قوم نوح کے احوال بھی دیکھ لو، جو دینا چاہتا ہے ان کو جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہوتا، اور جو آخرت چاہے اور مومن ہو اس کے لیے پوری کوشش بھی کرے تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ 15ویں پارے کے تیسرے رکوع میں والدین اور دیگر حوالوں سے کچھ احکامات بیان ہوئے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2، والدین سے حسن سلوک کرو۔ نمبر 3، والدین بوڑھے ہوں تو ان کے آگے اف تک نہ کرو۔ نمبر 4، والدین کو جھڑکی نہ دو۔ نمبر 5، والدین سے نرمی سے بات کرو۔ نمبر 6، والدین کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ نمبر 7، ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ان دونوں پر اسی طرح تو رحم فرما۔ نمبر 8، صالحین کی بخشش ہوگی۔ نمبر 9، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 10، فضول خرچی نہ کرو، ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ نمبر 11، رب کی رحمت طلب کرو۔ نمبر 12، تنگ دستی کی وجہ سے بخل نہ کرو۔ 15ویں پارے کے چوتھے رکوع میں کردار سازی کے حوالے سے بہت سے احکام بیان ہوئے۔ نمبر 1، مفلسی اور غربت کے اندیشے سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نسل کشی بہت بڑی غلطی ہے۔ اس دنیا میں جس کی ولادت ہوتی اللہ تعالیٰ اس کے حصے کا رزق اس کو دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ نمبر 2، بدکاری و زنا کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک نوجوان نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اسے پاس بلا کر
اور بڑے پیار سے پوچھا کہ جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو کیا تم اپنی ماں کے لیے اس کو پسند کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا اپنی بیٹی کے لیے تم یہ پسند کرو گے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بہن کے ساتھ پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا خالہ کے ساتھ ایسا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا پھپھی کے ساتھ؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا باقی لوگ بھی ان مقدس رشتوں کے بارے میں پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ گویا آپ نے اسے بڑی حکمت کے ساتھ زنا کی حقیقت کو بے نقاب کیا۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ اے اللہ اس کے گناہ معاف کر، اس کا دل صاف کر اور اس کو بدکاری سے محفوظ فرما۔ نمبر 3، ناحق قتل نہ کرو، اگر کوئی ایسا کرے تو مقتول کے ورثاء کو قصاص دے۔ نمبر 4، یتیم کا مال ناحق مت کھاؤ۔ نمبر 5، وعدہ پورا کرو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 6، ماپ تول ٹھیک کرو۔ نمبر 7، جس کا علم نہیں اس کی پیروی مت کرو۔ نمبر 8، کان، آنکھ اور دل کی حفاظت کرو، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 9، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یہ تمام باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مشرکین بھی کیا عجیب لوگ ہیں، اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کی لیے فرشتوں کو بیٹیاں بناتے ہیں۔ 15واں سپارہ 5واں رکوع۔ اس رکوع میں توحید کے دلائل، قرآن کی عظمت، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، ایسے مسائل کو بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں دلائل کو مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ قرآن بار بار اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے جو مشرکین اختیار کرتے ہیں۔ 7 آسمان اور 7 زمین جو بھی ان میں موجود ہے سب اللہ کی تسبیح اور حمد کرتی ہیں۔ بخاری کی حدیث میں ہے جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ بھی اس کی تسبیح کرتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتے تھے، مجھے سلام کرتے تھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت قرآن فرماتے تو ان کے اور کفار کے مابین پردے حائل کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی حملہ کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے دیکھ نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے پردہ حائل فرما دیتا ہے۔ ان کفار و مشرکین کے دلوں پر پردے ہیں جس سے یہ حق کو، ہدایت کو سمجھ نہیں پاتے۔ محبوب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں، یہ مردہ ہڈیوں کو پکڑ کر کہتے ہیں یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا ان کو سمجھائیے جس اللہ نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی ان میں جان بھی پیدا کرے گا، اسی کی حمد کرو۔ 15ویں پارے کے 6 رکوع میں بیان ہوا، محبوب ان سے فرمائیے اچھے باتیں کیا کرو، شیطانی باتوں سے پرہیز کرو۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ فتنہ اور فساد بپا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ کس پر رحمت برسانی ہے اور کسے عذاب سے دوچار کرنا ہے۔ اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، اسی طرح حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ جب وہ کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا جس کی مرضی ہے تم بلا لو۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کو کتاب میں لکھ چکا ہے۔ کفار کی عادت ہے کہ وہ جھٹلاتے رہتے ہیں۔ قوم سمود کو ہدایت کی جانب مائل کرنے کے لیے ایک اونٹنی بطور نشانی عطا فرمائی۔ جب اس کی نشانیوں کی قدر نہ کی گئی تو پھر وہ عذاب بھیج دیتا ہے۔ قرآن کریم میں قوموں کے احوال بیان کر دیے گئے۔ 15ویں پارے کے 7ویں رکوع میں بیان ہوا، فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے، جو تیری پیروی کرے گا میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔
شیطان اپنے دوستوں سے مل کر مکر و فریب کے وعدے کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ محبوب آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ آپ کا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندروں میں بحری جہاز اور کشتیوں کو مسخر کرتا ہے تاکہ اے انسان تم اس سے فائدہ حاصل کر۔ اگر سمندر میں طوفان آئے تو تم اسی کو پکارتے ہو، وہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو۔ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اگر دوسری مرتبہ سمندر میں طوفان کا شکار ہو جاؤ اور اس میں اپنے کفر کی وجہ سے ڈوب جاؤ تو اس سے کوئی انتقام لینے والا نہیں۔ انسان کو عزت و اکرام وہی دینے والا ہے، اسی کے حکم سے سمندر و خشکی میں سواری کی جاتی ہے۔ پاکیزہ رزق بھی وہی دیتا ہے اور فضیلت بھی وہی دیتا ہے۔ 15ویں پارے کے 8ویں رکوع میں قیامت کا منظر بیان ہوا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ دنیا میں جس پیشوائی میں انسان چلے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ اس دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہی اس کو خوشی خوشی پڑے گا اور ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 72 میں بیان کیا گیا جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا مددگار ہے، وہی آپ کی حفاظت فرماتا ہے اور وہی آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ محبوب کے خلاف سازشیں کرنے والے ملک بدر کرنے کے مشورے کر کے اپنے آپ کو حماقت میں ڈالتے ہیں۔ 15ویں پارے کے 9ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ رات میں نماز ادا کریں، فجر میں قرآن پڑھیے۔ فجر میں قرآن کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ محبوب تہجد ادا فرمائیں، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ دعا کیجئے، اے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما اور جہاں سے بھی آنا ہو سچائی کے ساتھ آؤں۔ محبوب فرمائیے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا اور رحمت ہے مومنون کے لیے۔ انسان کی کیفیت بھی عجیب ہے، جب اسے نعمت دی جاتی ہے تو منہ موڑ لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ہر شخص اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے۔ 15ویں پارے کے 10ویں رکوع میں روح کے بارے میں بیان ہوا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ محبوب روح کے بارے میں فرمائیے۔ محبوب ان سے کہہ دیجئے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ حقیقی علم روح کے بارے میں اسی کے پاس ہے، اس نے تھوڑا ہی دیا ہے۔ اگر وہ کوئی نعمت چھین لے تو اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، بے شک وہ بہت فضل والا ہے۔ محبوب آپ فرمائیے، اگر سارے انسان اور جنات مل کر بھی اپنی کوشش کر لیں تو اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ناشکری کی روش اپناتے ہیں۔ کفار ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کے لیے پانی کے چشمے جاری فرما دیں یا کھجوروں انگوروں کا باغ جس کے نیچے نہر رواں دواں ہو وہ بنا دیں، یا ان پر آسمان گرا دیں، یا ان کے لیے سونے کا گھر تعمیر کر دیا جائے، یا آسمان پر یہ چڑھ جائیں، یا آسمان سے کتاب اترے اور وہ پڑھے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنے واضح معجزات کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ محبوب آپ فرمائیے، میرا رب پاک ہے اور میں بشر ہوں، اسی نے مجھے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ 15ویں پارے کے 11ویں رکوع میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہی رسول بناتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جائے۔ محبوب فرمائیے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ قیامت والے دن بہرے گونگے اندھے ہو کر وہ آئیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ کافر قیامت میں حسرت کریں گے، اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں اور وہ انہی کے مثل مزید بھی بنانے پر قادر ہے، لیکن ظالم ناشکری کرتے رہتے ہیں اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔
15ویں پارے کے 12ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کو 9 آیات یعنی 9 معجزات 9 نشانیاں دے کر بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا۔ فرعون کو دعوت دی تو اس نے جادو ہونے کی بات کی، پھر سب جادوگروں کو اس نے جمع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کا جادو توڑا اور فرعون کی سازش کو ناکام کیا۔ پھر فرعون کو اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کیا اور اسی ملک میں بنی اسرائیل کو سلطنت عطا کی، حکومت دی۔ آیت نمبر 109 آیت سجدہ ہے، اور 110 نمبر آیت میں کہا کہ اللہ کہو یا رحمان کہو، کسی بھی طرح اس کو پکارو، سارے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بلند اور آہستہ نماز پڑھنے کی بجائے معتدل راستہ اپناؤ، یعنی درمیانی انداز سے نماز ادا کرو۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بڑائی بیان کرو، عظمت بیان کرو۔ 15ویں پارے کے 13ویں رکوع میں سورہ کہف کا آغاز ہوا۔ سورہ کہف مکی سورت ہے۔ اس کا نزول بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں ہوا۔ جمعہ والا دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے جمعہ والا دن تلاوت کرنے کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام بھی حمد سے ہوا اور سورہ کہف کا آغاز بھی اللہ کی حمد سے ہوا۔ تمام حمد اور تعریف اس کے لیے جس اللہ نے کمی کجی کے بغیر کتاب نازل کی۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، تاکہ اس کے ذریعے انذار کیا جائے اور مومنوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں اچھی جزا کی بشارت دی جائے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ کی جانب اولاد منسوب کرنے کی نفی کی گئی۔ آیت نمبر 5 میں کہا گیا کہ ان کو اللہ کی صفات کا کچھ علم نہیں۔ اس آیت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غم میں اپنی جان ضائع مت کریں۔ ہم نے چیزوں کو مزین اس لیے کیا تاکہ ان کو آزمائے۔ آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا۔ کہف وسیع غار کو کہتے ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سورہ مقدسہ کا نام سورہ الکہف ہے۔ 248 کے آخر میں دقیانوس نے دین مسیح پر پابندی لگائی۔ اس نے عیسائیوں کو گرفتار کیا اور مارنا شروع کیا، تو چند نوجوان جو اپنے دین کو بچانے کی خاطر شہر سے باہر غار میں چلے گئے، انہوں نے وہاں دعائیں کی کہ اے اللہ ہمیں اس ظالم بادشاہ کے شر اور ظلم سے محفوظ فرما۔ 187 ایئرز وہ وہاں غار میں رہے، پھر جاگے تو ان میں سے ایک شخص باہر کھانے پینے کا سامان لینے گیا تو نان بائی کے ذریعے حاکم شہر تک رسائی ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ دقیانوس تو بہت عرصہ ہوا اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب تو دین مسیح کا چرچا ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 9 میں اس واقعے کو تعجب خیز نشانی قرار دیا۔ اصحاب کہف کی جگہ اور زمانے کے بارے اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے واقعے کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، اور یہی مزاج قرآن ہے اور منشأ قرآن بھی یہی ہے۔ آیت نمبر 10 میں اصحاب کہف کی دعا کا حوالہ قائم ہوا کہ انہوں نے رب سے رحمت اور ہدایت طلب کی۔ آیت نمبر 11 میں کہا کئی سال تک وہ غار میں رہے، پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا۔ 15ویں پارے کے 14ویں رکوع میں بھی اسی واقعے کو آگے بیان کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نوجوانوں کے واقعے کی خبر دی جن نوجوانوں کے ایمان میں اضافہ کیا گیا اور ان کے دلوں کو راہ حق میں مضبوط کیا۔ انہوں نے برملا اظہار کیا، ہم زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہماری قوم نے بغیر دلیل کے کئی خدا بنا لیے۔ انہوں نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کی اور غار میں پناہ لی۔ اس غار کا رخ شمال کی جانب تھا۔ آیت میں ذکر ہوا کہ سورج کی روشنی دائیں بائیں سے ہو جاتی، ان تک نہ پہنچتی، وہ طویل عرصہ اس میں سوئے رہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، جسے وہ چاہے گمراہی کا راستہ دے دے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔
15वें पारे के 15वें रुकू में बयान हुआ कि उन्हें देखने वाले महसूस करते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए रहे, और अल्लाह ताला की जनाब से उनकी करवटें बदलने का एहतमाम हो जाता, कभी दाएं और कभी बाएं। जिस वक्त वो शहर से आए तो एक कुत्ता भी उनके साथ आ गया। उसको उन्होंने भेजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी साथ रहा, यहां तक कि उनकी दहलीज पर बाजू बिछाए बैठा रहा। अल्लाह ताला ने गार के माहौल को इतना हैबत वाला बना दिया कि कोई वहां ठहर न पाता, यानी उनके अलावा। आयत नंबर 19 में बयान हुआ, जब वो बेदार हुए तो एक दूसरे से पूछने लगे कितनी मुद्दत ठहरे रहे। बाज ने कहा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अक्सरियत ने कहा अल्लाह जानता है जितनी मुद्दत वो ठहरे रहे। फिर बशरी तकाजों के मुताबिक भूख लगी तो उन्होंने एक को सिक्का देकर शहर भेजा ताकि उनके लिए खाना लाए और साथ ही बाहर के हालात की खबर भी लाए, मगर जल्दी वापस आना, वगरना उनको पता चल गया तो वो हमें हिलाक कर देंगे या जबरन अपने दीन की तरफ आने का कहेंगे। अगर ऐसा कर लिया तो हम कामयाब न होंगे। जब उनका एक साथी बाहर गया, नान बाई की दुकान पर सिक्का दिया तो उसने कहा यह तो बहुत कदीमी सिक्का है। उसने सोचा शायद इनके हाथ में कोई शाही खजाना लग गया। हाकिम शहर को खबर दी गई। बस्ती वाले वहां उन्होंने असहाबे कहफ को देखा। असहाबे कहफ के साथ भी अल्लाह ने सच्चा वादा कर दिया। फिर कुछ अरसा बाद उन्होंने तभी वफात पाई। उनकी कबूर के पास एक यादगार यानी मस्जिद तामीर की गई। असहाबे कहफ की गिनती में इख्तिलाफ है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां उनका कुत्ता। महबूब आप फरमाइए ये सब कियास आराइयां हैं, अल्लाह ताला ही उनकी तादाद को सही तरह खूब जानता है। फिर 16वें रुकू में यह बयान हुआ कि किसी काम के करने के लिए इंशाअल्लाह कहा करें। इंशाअल्लाह का माना है अगर अल्लाह ने चाहा। आयत नंबर 25 में अहले किताब का नजरिया बयान किया कि वो कहते हैं कि असहाबे कहफ 309 साल गार में ठहरे रहे। महबूब इनसे फरमा दीजिए अल्लाह ताला ही ज्यादा बेहतर जानता है, उसके पास जमीन और आसमान के गैब का इल्म है, वही सबसे ज्यादा देखने और सबसे ज्यादा सुनने वाला है। महबूब आप इन्हें आयात पढ़कर सुनाएं। अल्लाह ताला के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं। आयत नंबर 28 का पस मंजर यह है कि कुछ अमीर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने पास से गरीब लोगों को उठाएं, ये पुराने कपड़ों वाले, हमें इनसे बू आती है, तो फिर हम आपकी बात सुनेंगे जब आप इनको उठा देंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया सुबह शाम अल्लाह की रजा के लिए जो तलबगार हैं उन्हें अपनी सोहबत से फैज याब होने का मौका दीजिए। इन दुनियादार गाफलों की बात मानकर उनको अपने पास से उठाने की जरूरत नहीं है। महबूब आप फरमाइए हक रब की तरफ से है, जिसका दिल चाहे वो ईमान लाए और जिसका जी चाहे वो कुफर करता रहे। जालिमों के लिए आग का ठिकाना है और खून और पीप से उनकी फरियाद रसी होगी। ईमान आमाल साले वालों को अच्छा अजर हमेशा की जन्नत की सूरत में मिलेगा। जन्नत में सोने के कंगन सबज रंग का बारीक और मोटा रेशमी लिबास होगा। खूबसूरत पलंगों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। 17वें रकू में दुनिया की बेसुबाती की मिसाल बयान की गई। ये मिसाल दो आदमियों की बयान हुई। इनमें से एक को अल्लाह ताला ने 2 अंगूरों के बाग दिए, उनके दरमियान और इर्द गिर्द खजूरों के दरख्तों की बाड़ बना दी। इन दोनों का फल बर वक्त आता, नहरें भी जारी कर दी। बागों के अलावा और अमवाल भी उसे दिए गए। एक दिन यही बागों वाला शख्स अपने साथी से कहने लगा, मैं दौलत के लिहाज से तुमसे ज्यादा हैसियत रखता हूं। दौलतमंद लोग अक्सर अपनी दौलत के ज्यादा होने पर फख्र करते हैं। उसी ने इन्हीं ख्यालात के इजहार के जरिए अपने ऊपर जुल्म किया। एक दिन वो अपने बाग में गया और कहने लगा मेरे ख्याल में ये सरसब्ज और शादाब है, ये कभी बाग बर्बाद नहीं होगा, कभी कयामत कायम नहीं होगी। मेरे रब के यहाँ बेहतर जजा है अगर मैं वहां लौटूं। इन्हीं बातों पर उसके साथी ने उसे कहा, तू उस जात का इनकार करता है जिसने तुझे मिट्टी से फिर नुत्फा आप से बनाकर मर्द बनाया। याद रखो मैं तो अपने रब पर ईमान लाता हूं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। तुम्हें चाहिए था जब तुम बाग में दाखिल होते तो यूं कहते माशा अल्लाह,
لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے ساری طاقت اسی کے پاس ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو اسے دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے، وگرنہ نظر لگ جاتی ہے اور وہ چیز چھننے کا خطرہ ہوتا ہے، اس میں نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ پھر وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میں تمہاری نسبت کم مال رکھتا ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں، ہو سکتا ہے میرا رب تیرے اس باغ سے زیادہ بہتر کوئی چیز مجھے عطا فرمائے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ باغ پر جس پر تو اتراتا ہے اس پر آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو اور یہ ایک چٹیل میدان بن جائے، یا اس کا پانی جذب ہو جائے اور پانی کی عدم دستیابی کی بنا پر یہ خشک ہو جائے، پھر کیا ہوا؟ اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا، اس پر وہ کفِ افسوس ملنے لگا، باغ پر جو خرچ کیا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، پھر بڑی حسرت سے کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ اس سے واضح ہو گیا سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ 15ویں پارے کے 18ویں رکوع میں دنیاوی زندگی کی ایک اور مثال دی، یہ پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اترتا ہے، اس کی وجہ سے زمین گنجان اور سرسبز ہوتی ہے، پھر خشک اور بوسیدہ، اور وہ گھاس ہوا میں اڑ جاتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں اسی طرح ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 46 میں کہا مال دولت اور اولاد دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جن کا رب کے ہاں اجر دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے مناظر بیان کیے، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، کھلے میدان میں سب صفیں بنائے کھڑے ہوں گے، انہیں کہا جائے گا جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا تھا اسی طرح آج تم سب ہمارے سامنے حاضر ہوگے۔ اعمال نامے سامنے آ جائیں گے، مجرم کہیں گے ہائے افسوس، اس میں تو ہر چھوٹے بڑے گناہ کو لکھ دیا گیا ہے، کوئی برائی اور گناہ بھی باقی نہیں رہ گیا جو اس میں لکھا نہ گیا ہو، یاد رہے آپ کا رب کسی سے کوئی بھی ظلم نہ کرے گا۔ 19ویں رکوع میں آیت نمبر 50 میں فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کا ذکر ہوا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، نافرمانی کی۔ اولاد آدم ابلیس کو دوست بنا کر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بناتے ہوئے کسی سے کوئی مدد نہیں لی۔ قیامت کے دن مشرکین سے کہا جائے گا آج اپنے شریکوں کو بلاؤ، لیکن ان کو کوئی جواب نہ ملے گا، مجرموں کو خیال ہوگا آج جہنم کی آگ میں ہی جائیں گے۔ 20ویں رکوع میں قرآن کریم میں بار بار ہر قسم کی مثالیں بیان کی گئیں، ان کا بیان ہوا اے جھگڑالو انسان، تجھے کس چیز نے ایمان لانے سے روکا ہے؟ کس چیز نے ہدایت اور مغفرت طلب کرنے سے روکا ہے؟ ہم رسول اور نبی ڈر سنانے کے لیے مبعوث کرتے ہیں، قوم انکار اور تکذیب کرے تو ان کو عذاب سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ ظالم اور بدقسمت وہ ہے جو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کو قرآن نہ سمجھ آئے، آپ بھی بلائیں تو وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ 21ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا۔ آپ نے ایک مرتبہ روئے زمین پر کہا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ سے بڑا عالم بھی ہے، تو آپ نے کہا میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لیا اور اس کی زیارت اور اس کی صحبت میں رہنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی منزل مجمع البحرین تھی۔ مجمع البحرین سے مراد دو دریا جہاں آپس میں ملتے ہیں۔ اس سلسلہ میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق فارس اور روم کے دریاؤں کا سنگم، دوسری رائے کے مطابق تنجا، اور تیسری رائے کے مطابق افریقہ کے دریا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون سے کہا جب مچھلی زندہ ہو جائے تو بتانا۔ آپ منزل کی جانب بڑھے، جب سفر کرتے ایک جگہ پہ آپ نے کہا صبح کا کھانا لاؤ۔ خادم کہنے لگا چٹان کے پاس جہاں آپ آرام فرماتے وہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ آپ نے فرمایا وہی ہماری منزل تھی۔ خادم نے کہا مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس بات کا ذکر کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے۔ آیت 65 میں کہا کہ وہاں آپ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی رحمت اور علم سے نوازا تھا۔ جو علم اللہ رب العالمین ڈائریکٹ دیتا ہے اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا
میں کچھ مدت آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اس علم سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے میں بھی سیکھوں۔ حضرت خضر نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھیں گے، اور آپ صبر کیسے کریں گے جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی حکم کو فراموش نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کروں۔ آخری رکوع میں کہا وہ دونوں چل پڑے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اترتے وقت حضرت خضر نے اس کشتی میں شگاف کر دیا، سوراخ کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ خاموش نہ رہ سکے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، کشتی والے ڈوب جائیں گے، یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میری بھول پر آپ گرفت نہ فرمائیں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے۔ حضرت خضر نے ایک خوب رو نوجوان کو مار ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ غضبناک ہو کر کہنے لگے، آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا، آپ نے بہت نامناسب کام کیا۔ پھر حضرت خضر نے کیا جواب دیا، اور پھر یہ واقعے کا اگلا حصہ 16ویں پارے میں ہے۔ انشاءاللہ اس میں اس واقعے کو پورا بیان کریں گے۔ 15ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ پورا کیا جائے گا۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔